السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ ویڈیو مجھے سینڈ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مؤذن کو گالی دی، تو کیا کہتے ہیں اس بات کا مجھے حوالہ چاہیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کو گالی دی تھی؟ کہتے ہیں اس بات کا مجھے حوالہ چاہیے جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی گالی دی ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتا ہے۔ ہو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی کو گالی دیں پھر مسلمان کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم ہمارا یہ ضمیر ہی تسلیم نہیں کرتا کہ مولا کائنات ہوں، حضرت مولا علی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہوں، اور پھر وہ کسی کو گالی دیں۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، توجہ کیجئے، خدا کی قسم جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیا کرتے تھے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سن لیجئے توجہ سے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، فسوق کون، وہ گنہگار ہے، بندہ فاسق ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، وقتالہ کفر، اور جو بندہ کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ شخصیت ہو، وہ کسی کو گالی دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ والا کام کریں، فسوق والا کام کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے یہ جتنی گناہ ہیں، یہ جتنی اس طرح کے معاملات ہیں، وہ اللہ ان سے دور کر دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اللہ خود کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دیا کرتے تھے، انہوں نے پھر مسلمان کو گالی دی اور پھر مسلمان سے ہٹ کر ایک مؤذن کو گالی دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے بندے کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جو کسی پر الزام لگا رہے اور پھر الزام بھی ایسی شخصیت پر لگا رہے جس کے متعلق اللہ نے خود گواہی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے گناہوں کو غلطیوں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے اہل بیت کو تمام تر غلطیوں سے، گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، مولا کائنات ہو، تو پھر وہ کسی مسلمان کو اور بلکہ مؤذن کو گالی دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ گناہ والا یہ کام کرے، فسوق والا وہ کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے۔ جس بندے نے یہ کہا اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا حوالہ دے، صحیح سند کے ساتھ پیش کرے، یا اپنے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے
اور پھر عجیب بات ہے، پھر لوگوں کی عجیب بات ہے، سامنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب کہہ رہے ہیں حضرت مولا کائنات نے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تفسیر نے گالیاں دی ہیں، اور سامعین باجیبا کمال کر دی، کمال کر دی، کیا نعرہ حیدری تو فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ پہلے سن تو لو کہ وہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔